اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، 10واں حصہ۔ ایک دوسری روایات میں ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل منصف بن کر ضرور نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، نوجوان اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، پر کوئی انہیں پکڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ آپس کی دشمنی، باہمی بغض اور حسد ناپید ہو جائے گا۔ لوگوں کو مال کی طرف بلایا جائے گا مگر کوئی اسے لینے کو تیار نہ ہوگا۔ حدیث کے معنی کے بیان۔ یکسر الصلیب، صلیب معروف چیز ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر قتل کیا گیا تھا۔ یہ ان کا مذہبی شعار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ یقتل الخنزیر، خنزیر یعنی سور ایک معروف جانور ہے۔ اسلام نے اس کا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ خنزیر ایک خبیث جانور ہے۔ یہ نباتاتی چیزیں، جانور، مردار اور گندگی کھاتا ہے۔ نیز اپنے بول و براز کے ساتھ ساتھ دیگر حیوانات کی گندگی بھی کھا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خنزیر کو قتل کرنے کی یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کسی حکمت کے بغیر پیدا کیا ہے۔ ہر ایک جانور کو اللہ نے محض اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں، بھیڑیوں، مچھروں اور مکھیوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان کو کھایا جائے، بلکہ ان کو پیدا کرنے میں خالق کی بہت سی دیگر حکمتیں ہیں۔ اسی طرح خنزیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی خاص حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، گر تمام آسمانی مذاہب میں اس کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ خنزیر کے بارے میں اسلامی تعلیمات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص لاچار کر دیا گیا جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ نیز سورہ نحل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ نے تو بس تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص لاچار کر دیا جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ خنزیر کے بارے میں یہودیت کی تعلیمات۔ تورات میں ہے، اور خنزیر بھی کیونکہ اس کا کھر 2 حصوں میں تقسیم تو ہوتا ہے لیکن وہ جگالی نہیں کرتا، چنانچہ وہ تمہارے لیے نجس یعنی ناپاک ہے۔ تم نہ تو اس کا گوشت کھاؤ اور نہ اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤ۔ استثناء۔ نیز اور خنزیر بھی کیونکہ اس کے کھر 2 حصوں میں منقسم تو ہوتے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے پلید ہے۔ اس کا گوشت تم نہ کھاؤ اور ان کے جسموں کو بھی نہ چھوؤ، یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ احبار کی روایت ہے یہ۔ انجیل میں ہے، پطرس نے کہا، ہرگز نہیں اے رب، میں نے کبھی کوئی گندی یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ اعمال۔ نیز میں نے کہا، ہرگز نہیں میرے رب، کیونکہ میرے منہ میں کبھی کوئی گندی یا نجس چیز داخل نہیں ہوئی۔ یہ سب انجیل کی روایتیں ہیں۔ وہ عیسائی بھی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 7ویں دن دوبارہ تشریف لے آئے تھے۔ ہندو مت میں بھی خنزیر یعنی سور کا گوشت کھانے کی ممانعت ہے۔ اونچے ذات کے ہندو خنزیر کا گوشت کھانے کو باعث عار سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہیں اور جو دلوں میں ہے یا اللہ ان سب کو قبول فرمائیے اور عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔